حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جن کا نام سفینہ تھا، ایک مرتبہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اتفاق سے کشتی جو تھی وہ ٹوٹ گئی، غرق ہونے پر آ گئی۔ آپ کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں اور آپ پانی میں تیر کر کے ایک ایسے جنگل میں پہنچ گئے کہ جہاں پر انسانوں کا پتہ نہیں تھا، جہاں پر کوئی آپ کو راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے کہ اب میں کیسے پہنچوں گا، لیکن آپ کے دل پر کوئی رقت اور کوئی پریشانی طاری نہیں ہے، بس اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں دوڑ لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اور راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ نکلنے کا کوئی مجھے راستہ ملے تو میں یہاں سے نکلوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کا شیر آتا ہے اور حضرت سفینہ کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے پیر چومنے اور چاٹنے لگتا ہے۔ حضرت سفینہ یہ سارا منظر دیکھ ہی رہے تھے، لیکن آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں صحابی رسول ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، اور میرے نبی تو وہ ہیں جن کی حکومت چاند پر بھی ہے، تاروں پر بھی ہے، ستاروں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، حیوانات پر بھی ہے، پہاڑوں پر بھی ہے، خشک و تر پر بھی ہے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے پر میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ تو اس شیر پر بھی میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے، یہ شیر بھی میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ شیر سمجھ گیا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا صحابی ہوں، اسی وجہ سے یہ میرا اتنا خیر خواہ بن رہا ہے۔ وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے اور قدموں میں بیٹھ کر کے آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ اپنا طریقہ پیش کر رہا ہے۔ ارے شیر تو انسانوں کو کاٹ دیتا ہے، شیر تو انسان کو چیر پھاڑ دیتا ہے، مگر صحابی رسول کا ادب شیر بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سفینہ بیٹھے ہیں، شیر بھی آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ یہ کیسا ماجرا ہے؟ کسی نے حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا، اے رابعہ بصریہ، جانور کے درندے تمہارا کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں؟ شیر بھی تمہارے پاس آتا ہے، آخر وہ تم سے دوستی کیوں لگاتے ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا، جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، جب سے سارے درندوں پرند اور شیر میرے دوست ہو گئے ہیں، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں شیر اڑتا ہے اور چلنے لگتا ہے، حضرت سفینہ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو شیر ایسی جگہ پر جا کر کے رکا کہ حضرت سفینہ سمجھ گئے کہ میرے گھر کا یہ راستہ ہے۔ شیر جنگل میں چلا گیا اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پہ چل کر اپنے گھر صحیح و سالم پہنچ گئے ہیں۔ یہ حجت اللہ علی العالمین میں اور مشکات شریف میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے۔ دیکھو اپنے نبی کے غلاموں کا مقام کہ جن کی شیر بھی خدمت کرتا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے شیر ہے کہ جنگل کا شیر ان کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔